دیکھیے ایک صورتحال تو یہ ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جو مذاکرات کر رہی ہے، اس لیے میں محتاط رہنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں تک ہمارے تاریخ کا تعلق ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود پی ٹی آئی کے دور میں آج بھی تفصیلات آئی ہوئی ہیں بعض اخبارات کے اندر 29 کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ سیولینز کو جو فوجی کورٹس ہیں ان کے تحت سزائیں دی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ آرمی نے نہیں بنایا، یہ کوئی کور کمانڈرز کانفرنس نے تشکیل نہیں دیا ہے، یہ پارلیمنٹ نے تشکیل دیا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے اور ایکٹ ہے، اور اس کے اندر سویلین کے ٹرائل کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم بھی ہوتی رہی ہیں، تو اس لیے یا تو یہ کہا جائے جی کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بیانات ایسے ہیں، یہ آئینی بھی ہے، یہ قانونی بھی ہے، اور یہ ہمارے ملک کی جو مروجہ ضابطے ہیں ان کے مطابق بھی ہے۔ باقی آپ اس میں مین میخ نکالتے رہیں، جو ممالک نشاندہی کر رہے ہیں ان کے ہاں انسانی حقوق کا کیا عالم رہا ہے، وہ گوانٹانامو بے بھی رکھتے ہیں، وہ ابو غریب جیل بھی چلاتے رہے ہیں، انہوں نے حال ہی میں جو ان کے وہاں دونوں ممالک میں فسادات ہوئے انہوں نے کس طرح سمری کورٹس بنائی ہیں اور کس طرح 24 آورز عدالتیں لگا کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جرائم پہ بڑی بڑی سزائیں دی ہیں۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انہیں ہمارے معاملات میں اس طرح سے دخل دینا چاہیے۔ ہمارا اپنا ایک آئین ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں، اور انہی کے مطابق چل رہے ہیں، اور جن کو سزائیں بھی ہوئی ہیں یہ کوئی حتمی نہیں ہے، آخری نہیں ہے۔ ان کے بعد ان کے پاس ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے، اور یہ سول مکمل طور پر سول عدالتیں ہیں جہاں وہ اپنا کیس پلیڈ کریں گے۔